أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تبارك وتعالى العلماء ورثة الأنبياء وقال تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء يحبهم أهل السماء أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے میرے بزرگ سرپرست حضرت یعقوب صاحب دامت برکاتہم اور حضرت قطب دکن رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء حضرات، علماء کرام، عزیز بھائیوں اور دوستوں، الحمدللہ یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا کرم و احسان ہوا کہ اس نے ہم کو اپنی نسبت پر اور اپنے حبیب کی نسبت پر ہم سب کو یہاں جوڑا اور اپنے علماء کرام سے، اپنے بزرگوں سے استفادے کا پورا موقع عطا فرمایا. یقیناً یہ ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو ان گنت نعمتیں ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، لیکن ہماری ان مجالس میں جو ہم کو ایک نعمت حاصل ہو رہی ہے وہ یقیناً ہم سب کے لیے لاقیمت ہے. وہ ہے اپنے بزرگوں کی صحبت، اپنے علماء کی صحبت. اللہ تبارک و تعالی نے سب کو عقل دیا ہے، لیکن سب کو عقل سلیم نہیں دیا ہے. اللہ نے دل سب کو دیا ہے، لیکن قلب سلیم سب کو نہیں دیا ہے. یہ عقل سلیم اور قلب سلیم ہم کو ہمارے انہی بزرگوں کی صحبت سے ملتا ہے. جیسے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے سب کو عقل دیا ہے، لیکن عقل میں ایک عقل سلیم رکھنے والے اور ایک عقل سلیم نہ رکھنے والے، ان دونوں کو دوسرے نام سے تعبیر کرتے ہوئے یوں فرمایا کہ ایک ہے عقل معاش. کیا ہے؟ عقل معاش. اور ایک ہے عقل معاد. ہر عقل کی اگر صحیح تربیت نہ کی جائے تو وہ عقل معاش ہی میں آتا ہے. عقل معاش معیشت سے ہے. آپ دیکھیے ہر کس و ناکس کا ذہن کمانے دھمانے، کس چیز میں زیادہ فائدہ مجھے ملے گا، کون سی چیز مجھے نفع بخش رہے گی، یہ ہر عقل معاش والا یہ سوچتا ہے اور اس کے ذہن میں نفع دنیا کا نفع اصل ہوتا ہے. جس چیز کو دیکھے گا اس میں دنیا کے نفع کی سوچے گا. کسی کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے میں کیا مجھے دنیاوی اعتبار سے فائدہ ہو سکتا ہے، ان کی مجالس کو اپنا ٹھکانہ بنائے گا. دنیاوی اعتبار سے مجھے کس میں نفع ہوگا، وہ تجارت کی بات سوچے گا. اگر
اس کو عبادات کی طرف توجہ دلائی جائے، نماز کی طرف، ذکر و اشغال کی طرف توجہ دلائی جائے، تو اس کے ذہن میں وہ عبادتیں، نماز، اذکار وہ اہمیت نہیں رکھتی۔ اس لیے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے جو فضائل اعمال لکھی ہے اس میں انہوں نے مسائل بیان نہیں کیے، کیونکہ آدمی فضائل کو دیکھتا ہے اور فضائل سے مراد نفع کو دیکھتا ہے، تو نفع کی باتیں حضرت نے بیان فرمائی۔ عقل معاش، سب کو عقل معاش ہے، اور ہر آدمی دنیا کی نفع کی سوچ رہا ہے۔ اگر اس کے سامنے دین کو بھی پیش کیا جاتا ہے تو وہ دین کو بھی دنیا ہی بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ نماز پڑھ کے باہر نکلتا ہے تو فوری نماز کی برکتوں کو آ کر تجارت میں، کاروبار میں تلاش کرتا ہے۔ یعنی نماز بھی پڑھا ہے تو فرض ادا کرنے کی نیت سے نہیں، آخرت کی کامیابی اور اللہ کی اطاعت کے نیت سے نہیں، بلکہ نماز کے پڑھنے سے میرے گھر میں خیر و برکت ہو جائے، کاروبار میں خیر و برکت ہو جائے اور مال بہت بڑھتا رہے۔ کاروباری اعتبار سے کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے یا برابر نہیں چل رہے، ٹھپ ہو رہے ہیں، اس کے لیے علماء کرام کے پاس، عاملوں کے پاس جا کر بھئی کاروبار میں برکت کے لیے کیا کرنا چاہیے، کون سی دعا پڑھنا چاہیے، کون سی آیت پڑھنا چاہیے، کون سی سورت پڑھنا چاہیے، تو اب قرآن کریم کی تلاوت کرے گا، دعائیں کرے گا تو دنیاوی نفع کے لیے، کاروبار میں نفع کے لیے، یہ عقل معاش ہے۔ ہر چیز میں دنیا کا نفع، ہر چیز میں دنیا کا نفع۔ راستے سے چلتے چلتے بھی کسی چیز کو دیکھے گا، اپنا وطن چھوڑ کر کسی اور وطن میں، تو وہاں جا کر پوچھے گا یہاں زمینیں کیا بھاؤ سے چل رہی ہیں، اگر یہاں زمین لے کر پلاٹنگ ڈال جائے تو پلاٹ کیا قیمت سے جائے گا، اپنی زمین کے بارے میں موازنہ کرے گا۔ یہاں اور چیزیں کیا قیمت میں ملتی ہیں، اگر یہاں سستی ملتی تو یہاں سے لے جا کے اپنے وطن میں بچ گئی۔ ہر چیز میں یہی ذہن، عقل معاش۔ بھائیو اور دوستو، عقل کی دوسری قسم بزرگوں نے بیان فرمایا، عقل معاد ہے۔ معاد کہتے ہیں آخرت کو، جی ہمارے یہاں سے لوٹنے کی جگہ، آخرت کو۔ اور یہ عقل معاد اللہ تبارک و تعالی انبیاء علیہم السلام کو عطا فرماتے ہیں، چونکہ انبیاء علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ساری انسانیت کے لیے نمونہ اور ساری انسانیت کے لیے صحیح انسان اور اللہ کا مطیع اور فرما بردار انسان، اللہ کی رضا حاصل کرنے والا انسان کیسا ہونا چاہیے، اس کو کیا کرنا چاہیے، اس کا ایک نمونہ، ایک سیمپل انبیاء علیہ السلام ہوا کرتی۔ تو دنیا کا کوئی وہم و خیال ان کے ذہنوں میں نہیں آتا، نہ دنیا کی کوئی نفع کی بات آتی ہے، دنیا کے بارے میں ان کے ذہنوں میں کوئی خیال ہی نہیں، وہ سوچتے ہی نہیں دنیا کے مسئلے میں کچھ بھی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عقل معاد دیا ہے، تو معاش ان کے ذہنوں میں نہیں ہے، معاد ہی معاد ذہنوں میں ہے۔ خود جو کر رہے ہیں وہ اللہ کے حکم پر چل رہے ہیں، اوروں کو اللہ کے حکم پر چلانے، جیسے خود کے آخرت کی کامیابی تو ساری امت کے خود آخرت کی کامیابی کی وہ سوچ رہے ہیں کہ آخرت کے خسارے سے امت کو بچایا جائے اور ان کو آخرت کا نفع دلایا جائے، آخرت کی کامیابی دلائی جائے۔ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ عقل معاد عطا کرتے ہیں، ان کی پوری سوچ آخرت کی کامیابی، پوری سوچ آخرت کی کامیابی، دنیا کا کوئی تصور نہیں۔ اور ان انبیاء علیہ السلام کی صحبت سے
صحابہ کرام کو اور ان انبیاء علیہ السلام کے صحبت یافتہ لوگوں کو ان کے حال پر ان کے زمانے میں ایمان لانے والوں